صبح فجر کی اذان کے بعد امریکہ کی طرف سے ایران پر حملہ ہوا ہے اور یہ حملہ جو ہے وہ ان کی نیوکلیئر جتنی بھی سائٹس ہیں اس کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ جس کا ڈر تھا وہی ہوا۔ امریکہ نے ایران پہ رات گئے ان کی تنصیبات کو نشانہ بنایا، یعنی نیوکلیئر کی جو ان کی جگہیں ہیں ان کو نشانہ بنا کر وہاں پر حملہ کرا ہے۔ بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ ایران مسلم کنٹری جہاں پر ہمارے مسلم بہن بھائی رہتے ہیں اور وہاں پر ایک طرف جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبل پرائز دینے کا سوچا جا رہا ہے کہ نوبل پرائز دیا جائے، جو کہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو، بے قصور بہن بھائیوں کو شہید کر رہا ہے۔ حالانکہ ڈونلڈ ٹرمپ سے ہماری کسی قسم کی بھی کوئی لڑائی نہیں ہے، لیکن وہ یہودیوں کے ساتھ مل کر اپنے دوستوں کی مدد کر کے وہ ایران پہ حملہ کر رہا ہے۔ اور ہم کیا دکھا رہے ہیں؟ ہم دنیا کو کیا دکھا رہے ہیں؟ ایران ہمارا مسلم کنٹری، ان کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے، لیکن ہم کیا دکھا رہے ہیں دنیا کو کہ ہم ایران کے ساتھ نہیں، ہم امریکہ یا یہودیوں کے ساتھ ہیں، ہم ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ہیں۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ ہمارا اسلامی جمہوریہ، ہماری مسلم امہ جا کہاں رہی ہے۔ کس چیز کا ہم ویٹ کر رہے ہیں؟ ہم ویٹ کر رہے ہیں اپنی باری کا، کیونکہ نیکسٹ باری پاکستان کی ہے۔ تم یاد رکھنا، آج تم کسی کی مدد نہیں کر رہے، اپنے مسلم بہن بھائیوں کی مدد نہیں کر رہے، تو کل کو تمہاری مدد کے لیے بھی کوئی نہیں آئے گا۔ ہمارے مسلم امہ کے مسلمان حکمران کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں، یا پوری امت مسلمہ یہ فیصلہ کر لے کہ امت مسلمہ پر جہاد اب فرض ہو گیا ہے، یا دوسری طرف حکمران یہ فیصلہ کر لیں کہ نوبل پرائز جو ہم نے ڈونلڈ ٹرمپ کو نامزد کیا ہے، تو اس طرح جو ہے وہ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو کو بھی نوبل پرائز دیا جائے۔ میرے مسلمان بہن بھائیوں، ہمیشہ یہ بات یاد رکھنا کہ امریکہ کا کتا اور غلام بننے سے بہتر ہے کہ ہم مسلمان مر جائیں۔ جب ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کے آگے سرنڈر نہیں کیا، تو ہم ان کی امتی ہیں، ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ کب تک ہم ان امریکن کی غلامی کریں، اپنی سالمیت اور خود مختاری پر حملے کرتے ہوئے دیکھتے رہیں گے، اور اسی طرح تماشا بنتے ہوئے دیکھتے رہیں گے؟ اپنے ہی ملک میں باہر کے حملے دیکھتے ہوئے ہم کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ آپ کے پڑوس تک تو پہنچ گیا ہے پیلسٹائن، ایران، اور اب پاکستان کی باری ہے۔ اپنی باری کا انتظار کر رہے ہو گیا؟ میں تمام امت مسلمہ، تمام مسلم کنٹری سے مخاطب ہوں کہ آپ نے جتنی بھی ایئر بیسز دی ہوئی ہیں یہ یہودیوں کو، امریکہ کو، یہ کل کو آپ کے خلاف ہی استعمال کی جائیں گی۔ یہ بات لکھ کے رکھ لو۔ کل انہی ملٹری بیسز اور ایئر بیسز سے تم پر دھماکے کیے جائیں گے، تمہارے ملک کو تباہ اور برباد کر دیا جائے گا، اور تمہیں نہیں پتہ چلے گا۔ تمہارے اندر ہی گھس کر، تمہارے اندر ہی، تمہارے ملک میں تمہارے خلاف سازشیں ہوں گی، اور یہ سازشیں یہودیوں کی طرف سے ہوں گی اور تمہیں نہیں پتہ چلے گا۔ ماضی میں آپ کو کچھ باتیں یاد ہیں کہ پاکستانی، افغانستان نے بھی یہ غلطی کی تھی کہ امریکہ کو اپنی ایئر بیسز دے کر، اور انہی پر جو امریکہ نے حملے کیے اور کس طرح افغانستان کو یرغمال بنایا، وہ پوری دنیا نے دیکھا، اور اب الزام جو ہے وہ افغانستان کو دہشت گرد ملک قرار دے دیا گیا۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا لو کہ یہ یہودی اور یہ جو کافر لوگ ہیں یہ کس طرح مسلمز اور مسلمانوں سے بغض رکھتے ہیں۔ یہ تمہارے ہی ملک میں گھس کر تمہیں ہی ماریں گے اور تمہیں نہیں پتہ چلے گا۔ دوسری طرف ایران کا کہنا ہے کہ دشمن اس بات سے خوش نہ ہو کہ اس نے ہماری جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ ہم مارچ میں ہی ان کی سازشوں کو بھانپ چکے تھے۔ ہم نے بروقت جتنے بھی نیوکلیئر کے چیزیں تھیں، ان کا مواد تھا، ان کو بروقت صحیح مقام پہ منتقل کر دیا تھا۔ ایران کا مزید کہنا ہے کہ دشمن صرف دھوئیں پر وار کر رہا ہے۔ ایران کا مزید کہنا ہے کہ یہ جنگ ہمارے لیے اچانک نہیں، ہم تیار تھے اور ہم تیار ہیں اور ہم تیار رہیں گے، اور آنے والے وقتوں میں ہم دشمن کو بھرپور جواب دیں گے جو کہ تاریخ یاد رکھے گی۔ ایران کا مزید کہنا ہے کہ ہم نے اپنی تلواریں پہلے ہی تیز کر رکھی ہیں اور اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنی تلواروں کو نیام سے نکالا جائے۔ یہ انقلاب کی زمین ہے، یہاں ہر ضرب حساب کے ساتھ
اور ہر وار ایمان کے ساتھ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دنیا بھر کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔